سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، وہ لوگ کس وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دشمن بن گئے اور کون لوگ تھے؟ ہے تو لمبا یہ سوال بھائی، اور اس کا جواب بھی، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ سب خوارج تھے، اور خارجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عمرے کیے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہوا ہے اس پہ اختلاف کہ 3 یا 4۔ حقیقت یہ ہے کہ 4 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے۔ جب آئے ہیں، رکے ہیں جہاد سے فارغ ہو کے جعرانہ کے مقام پہ، اب بھی جعرانہ میقات ہے، اور ابھی بھی وہ کنواں باقی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، پانی پیا تھا۔ اب اسے تھوڑا سا ماڈرن کر دیا ہے۔ جب پہلی مرتبہ جانا ہوا تھا تو بالکل جیسے جنگل ہوتا ہے ویسے تھا۔ جعرانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہیں ایک رات کو، راتوں رات مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اور عمرے کی ادائیگی کے بعد تشریف لے گئے ہیں۔ یہ عمرہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، بعض کو نہیں پتہ چلا۔ رات کو وہاں تھے، پھر صبح بھی وہاں تھے، تو اس لیے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ اس عمرے سے واقف نہیں ہوئے، تو روایات میں اختلاف ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا اور اس میں چاندی تھی، بہت سی گٹھڑی تھی، تو آپ اس سے چاندی لیتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے، چاندی لیتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے۔ گویا تقسیم فرمائی تو اس تقسیم میں ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے کہا کہ محمد عبداللہ کے بیٹے انصاف کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا میں اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، یہ آپ کے فعل پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ جملہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دینی چاہیے، کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرو ایسے، لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگا ہے، ولیعذ باللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کی نسل سے مراد اس آدمی کے ملتے جلتے آدمی اس امت میں پیدا ہوں گے اور وہ مجھ پر اعتراض کریں گے۔ یہاں سے یہ چلے ہیں خارجی، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض، یہ اسلام نے کیوں کر دیا، یہ اسلام نے۔ اور اہل السنہ سے یہ الگ ہوئے ہیں جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، اور اس کی دلیل بھی انہوں نے سورہ النساء سے دی۔ پوری امت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی بھی کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتا تھا، فاسق کہتے تھے، گناہ گار توبہ کر لیتا تھا، ختم ہوئی بات۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ان کے جلال کی وجہ سے دبے رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور انہوں نے کی گڑبڑ سب سے پہلے مصر میں کہ حکومت کو اکھیڑ دیں۔ پرلے درجے کی خون ریزی کرنے والے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا، اور ان کی اہلیہ سفر میں ساتھ تھیں، یہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیوی کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال کے پتھروں پہ دے مارا کہ مرو۔ یہ خوارج تھے۔ ان خارجیوں کا طرز عمل خون کا رہا ہے کہ مارو، خون کرو، اڑا دو۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس ملک کا علاج یہ ہے کہ یہاں پر جہاد کیا جائے، اور یہ ملک کافروں کا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کس راہ پر چل پڑے، ولیعذ باللہ۔ ان خارجیوں نے عمر بن العاص جو مصر کے فاتح اور گورنر تھے، ان کے خلاف بغاوت کی۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے دبایا، اور 600 آدمی عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی سزاؤں سے بھاگ کے مدینہ منورہ آ گئے، اور انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھیرا ڈال لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آزادی تھی۔ لوگ جو آزادی سے جمعے اور عید کے خطبے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ ممبر پر نقد کر سکتے تھے کہ امیر المومنین یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ عورتیں بولتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا۔
اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فیصلے تبدیل بھی کرنے پڑے، یا جو کچھ فرمایا تھا اس کے برعکس کرنا پڑا، تو یہ تو آزادی تھی لوگوں کی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو اتنی آزادی کے قائل تھے کہ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو درہ مارا تھا، سزا دی تھی، اور فرمایا تھا متی استعبدتم الناس، تم لوگ جو میری طرف سے بھیجے ہوئے گورنر ہو، تم نے کب سے لوگوں کو قید میں ڈالنا شروع کر دیا ہے؟ وقد ولدتم امہاتم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا، یہ آزادیاں سلب نہیں ہوئی تھیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعے کے دن ممبر پر تھے، یہ 600 آدمی مسجد نبوی میں پہنچ گئے، گھیرا ڈال لیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، انہیں کھینچا اور بے ہوش ہو گئے اور ممبر سے نیچے آ گئے اور ہوش باقی نہیں رہی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتھر مارے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جماعت نہیں چھوڑی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ باغی ہیں، خارجی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ جا کر نماز ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ رہا ہے کہ آؤ فلاح، آؤ نماز، اور میں بیٹھا رہوں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا، جماعت میں شریک ہوں گا، یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ مجھے کرتے۔ سب سے زیادہ مدبرانہ اور سب سے زیادہ سوچی سمجھی رائے سے معاویہ رضی اللہ عنہ، انہیں پتہ چلا اور وہ شام سے حاضر ہوئے۔ ان کا امیر المومنین میری بات مان جائیں، فوج کو اجازت دیں کہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہیں بہایا جائے گا، اس شہر کی عزت کو پامال کرنا میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین پھر ایسے کر لیں، اب میرے ساتھ چلیں، دارالحکومت بدل دیں۔ یہ وہ پالیسی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی کہ مدینہ منورہ سے خلافت کوفہ لے گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں دارالحکومت نہیں بدلوں گا، دارالخلافہ نہیں بدلوں گا، اس شہر سے زیادہ اس کو کوئی ڈیزرو نہیں کرتا۔ ان کا حضرت خلافت ہی چھوڑ دیتے، رہی نا امیر المومنین، شورا کسی کو بلائیں ان کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں ایک قمیص پہنا دیں گے اور لوگ چاہیں گے کہ وہ قمیص تم سے جبراً اتروا لیں، تو دیکھو قمیص نہیں اتارنی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ خلافت قمیص ہے جو مجھے دی گئی ہے، منع فرما دیا تھا حضرت نے، میں نہیں کر سکتا۔ ان کا پھر چوتھی بات ہے حضرت پھر شہادت کے لیے تیار ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ صبر کیا، حتیٰ کہ انہوں نے شہید کیا اور جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اس موقع پہ، حسن کو مقرر کیا تھا کہ حسن امیر المومنین کی حفاظت کرنا، اور جب شہادت کی اطلاع پہنچی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے، اور حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے والد میں اتنی طاقت تھی کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوتا، میرے سینے پہ ہاتھ مارا زور سے اور میں گر گیا، اور فرمایا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور تم زندہ ہو بھی۔ مطلب یہ کہ ان کی حفاظت میں جان کیوں نہیں قربان کر دی۔ یہ دیواریں پھلانگ کر اندر کود گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دن تہمت باندھی، پھر شلوار بھی پہنی۔ تو نائلہ جن کی انگلیاں انہوں نے کاٹ دی تھیں خارجیوں نے، انہوں نے کہا کہ حضرت آج 2 کپڑے پہنتے ہیں، کیا وجہ؟ آپ تو ہمیشہ تہمت باندھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا ابھی میں سویا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عثمان میری امت نے بہت تکلیف دی ہے نا، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ میں آیا ہوں، میرا روزہ ہے، اور یہ ابوبکر عمر ہیں، ان کا بھی روزہ ہے، تو چاہو تو آج کے دن دنیا میں رہو، وہاں افطار کر لینا، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، جنت میں افطار کریں۔
تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آ جاؤں، تو اس لیے مجھے یہ ہے کہ یہ آج مجھے شہید کر دیں گے تو ایسے نہ ہو میرے کپڑے پھاڑ دیں۔ حیا بہت تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں، اور پھر وہی ہوا جس کا انہوں نے فرمایا تھا کہ انہیں شہید کر دیا۔ یہ خارجی تھے، یہی پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑائیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی۔